برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل نے ہم سب کو بیدار کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ افحسبتم، کیا تم یہ گمان کر چکے ہو، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں ایسی ہی بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، کیا تم ہماری طرف نہیں پھیرے جاؤ گے؟ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے دو طرح کی ہمیں تنبیہات آئیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم شاید یہ سوچ کر رکھے ہو کہ تمہیں ایسی فضول پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کی دوسری سوچ یہ ہے کہ شاید وہ یہ سوچ کر بیٹھا ہے اسے کبھی واپس نہیں جانا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہوں گی تبھی رب نے سوال فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یہ تنبیہن سوال علم کے لیے نہیں۔ عزیزان گرامی، انسان کو یہ دو چیزوں کی لت پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پوچھا جا رہا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ یہ سوچ کر بیٹھا کہ مجھے ایسے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ نہیں وہ کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو پھر وہ فضول کاموں میں اپنا وقت تو برباد نہیں کرتا، وہ اپنی راتیں یوں ضائع نہیں کرتا جس طرح سے آج ضائع کر رہا ہے، وہ اپنے اوقات کو اس طرح سے غلط کاموں میں برباد نہیں کرتا جس طرح سے وہ آج کر رہا ہے۔ اس کا مطلب، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان یہ سوچ کر بیٹھا ہے مجھے فضول پیدا کیا گیا ہے، بیکار میں مجھے بنایا گیا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اس کے جینے کا طریقہ تو یہ بتاتا ہے کہ شاید یہ کبھی واپس نہیں جانے کا سوچ کر بیٹھا ہے، اسی لیے کہ جسے معلوم ہو کہ پلٹنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میری ٹرین 5 بجے کی ہے تو میں اسی اعتبار سے اپنے کام تیزی سے کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ میری ٹرین چھوٹنے میں صرف 2-3 گھنٹے باقی رہ گئے، مجھے جلدی سے کپڑے سنبھالنے ہیں، سامان پیک کرنا ہے۔ ہمارے کام کاج میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو کہ میرا واپس جانے کا وقت یا میری ٹرین کے چھوٹنے کا ٹائم صرف 2-3 گھنٹے باقی ہے، وہ میرا کیا آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ آپ کی ایکٹیویٹیز بدل جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ گپے مارتے ہوئے بیٹھے ہوں، جتنی چیزیں ہوں گی فوراً آپ سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن زندگی گزارنے کے طریقے جو آج ہم نے بنا رکھے ہیں، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ سب نے یہ سوچ رکھا ہے شاید کبھی لوٹنا نہیں ہے، پلٹنا نہیں ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے حبیب کرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے بتا دیں جس موت سے تم بہت دور بیٹھے ہوئے ہو، بھاگ رہے ہو، وہ ان قریب تمہارے پاس آنے والی ہے۔ فانه ملاقيكم، تم سے ملنے والی ہے وہ۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم عالم الغیب والشہادہ رب ذوالجلال کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھیرے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ،
پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. یعنی پلٹنا ہر انسان کے لیے ہے. انسانوں میں خواہ انبیاء و رسولان نظام ہوں یا اولیاء کاملین و صلحاء امت ہوں، ہر ایک کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے واپس لوٹنے کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے. میں حکمت کی باتوں میں سے ایک بڑی اہم بات کو پڑھ رہا تھا. ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ انسان دو قبروں کے بیچ میں زندگی گزار رہا ہے. شاید دماغ اس طرف نہیں جاتا جس طرف بہت سارے اولیاء کاملین کی سوچ جاتی ہے. دو قبروں کے بیچ میں زندگی گزار رہا ہے. پوچھا گیا دو قبروں کے بیچ میں کیسی زندگی ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک ماں کے پیٹ میں تھا تو بھی وہ اس کی قبر تھی. دنیا میں جتنے جن جیا اس کے بعد جو زمین میں رکھا جائے گا وہ بھی قبر ہے. انہی دو قبروں کے بیچ میں اس کی زندگی ہے. فرق کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کی قبر ہی تھی وہ. ہاں نکلنے کے اور جانے کے انداز الگ الگ ہیں. ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو بھی اسے فوراً غسل دیا گیا اور یہاں جانے کے وقت بھی غسل دے دیا جاتا ہے. ایک قبر سے نکلا ہے دوسری قبر میں جانے کے وقت پھر غسل دے دیا جاتا ہے. ہاں ایک فرق انہوں نے یہ بھی بتایا، ماں کے پیٹ سے بغیر لباس کے آیا تھا فوراً کپڑے پہنا دیے گئے سلے ہوئے کپڑے، اور ادھر جانے کے وقت سلے ہوئے کپڑے اتار لیے گئے. جو پہن کے رکھا تھا وہ اتار لیے گئے، وہ لباس الگ پہنا دیا گیا. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس بزرگ نے لکھی ہیں جس سے ہماری آنکھیں بہہ پڑتی ہیں. عزیزان گرامی وقار کہ انسان جس طرح سے آج غفلت کا شکار ہے، ہمارے جینے کے طریقے، ہمیں اگر کسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوڑا ہے بیدار کرنے کے لیے تو ایک بہت ہی اہم چیز ہے، وہ موت ہے. قرآن پاک نے بھی یہ فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ سورہ کو آخر میں سورہ تکاثر ہے. اللہ عز و جل فرماتا الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. کثرت کیا چیز ہے؟ ہر چیز کی اوور خواہش، بہت زیادہ طلب کرنے کی خواہشوں نے تمہیں غافل بنا رکھا ہے. کوئی بھی چیز تمہیں تھوڑی موڑی نہیں چاہیے، ہر چیز زیادہ چاہیے. رہنے کے لیے، کھانے کے لیے، سونے کے لیے، جینے کے لیے. کسی بھی چیز میں انسان چھوٹی موٹی چیز کو پسند نہیں کرتا، اسے بڑی چیزوں کی خواہش ہے. یہ بڑی چیزوں کی خواہشوں نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. اور آگے دوسری آیت میں رب تعالیٰ کیا فرماتا حتی زرتم المقابر، تم اگر قبروں کو ایک بار دیکھ لیتے، حتیٰ کہ تم قبروں کو دیکھ آتے. اس کی وجہ کیوں بیان فرمائی رب تعالیٰ نے؟ تم جس طرح سے غافل ہو، جاؤ قبور پر، قبروں پر کہ ان کے حالات دیکھ کر کے آؤ، ہو سکے تو ان سے پوچھ کر کے آؤ. اس میں بڑے بڑے طاقتور سورما سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو زمین کے نیچے دبایا گیا ہے، بڑے بڑے مال والوں کو بغیر کسی روپی اور پیسے کے بھیج دیا گیا ہے. بہت ساری چیزیں دنیا والوں نے ان کو خالی کر کے چھوڑ دیا ہے. ان کی چیزیں، ان کے جانے کے طور طریقے، ان کے سونے کے طریقے تمہیں غفلت سے بیدار کریں گے. لیکن جس کو قبریں بھی بیدار نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے وہ دنیا ہی میں مر چکا ہے. بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے بیانات سنے ہیں، قرآن کی تلاوتیں سنی ہیں، واعظ و نصیحت سنا ہے، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دنیا ہی میں انسان جیتے جی مرے ہوئے کی طرح ہو تو پھر اب اور کوئی چیز اسے بیدار نہیں کرتی. ہاں ہماری نصیحتیں، واعظ و بیانات اس شخص کو بیدار کرتی ہیں جو غفلت میں سویا ہوا ہے. مرے ہوئے کو کیا بیدار کریں گے؟ یہ انبیاء، اولیاء، صالحین کا کام تو ہو سکتا ہے، ہم جیسوں کا نہیں. میرے عزیزو، اللہ عز و جل نے یہ فرمایا کہ تم قبروں کو دیکھ لیتے تو تمہیں بیداری آ جاتی، تمہیں احساس ہوتا کہ یہ کس حال میں یہاں سے گئے ہیں. میں چند مثالیں آپ کو عرض کروں، دل دہلا دینے والی چیزیں ہیں.
اے مسلمانوں، ہمارے پاس وقت کی بہت قلت ہے. آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی عمریں دی تھی، 400 سال کی عمریں دی تھی، کسی امت کو 200 سال کی عمریں دی تھی. ان کے پاس بہت بڑا وقت تھا، لیکن امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو خاص طور پر ایوریج عمر جو دی گئی وہ 60 سال سے 65 سال کے بیچ کی ہے، یا 60 سے 70 سال کے بیچ کی عمر عموماً سب کو دی گئی، جس میں سے 20 سال ہم سو کر کے گزارتے ہیں. باقی کی زندگی ہمارے پاس کتنی مختصر سی ہے. ان مختصر سی زندگیوں میں ہم نے کتنے خواب بنائے ہیں، کتنے بڑے بڑے منصوبے بنائے ہیں کہ مجھے ابھی کیا کیا بنانا ہے، کتنا پھیلنا ہے، کہاں تک جانا ہے، کیا کیا فتح کرنا ہے. اسی مختصر سی زندگی میں اتنے داغ دھبے ہم نے لگا لیے. کبھی کبھار مجھے احساس ہوتا ہے شاید وہ 200 سالہ زندگیوں والوں نے وہ گناہ نہیں کیے جو 60 سال زندگی والا کر رہا ہے، اس لیے کہ سارے گناہوں کا مرکز آج تمہارے ہاتھ میں دے دیا گیا. بہت آسانی سے تم آج گناہ کر سکتے ہو. پچھلی امتوں کو گناہ کرنے کے لیے کسی خاص مقام پر جانا پڑتا تھا، ارادے کر کے پلاننگ کر کے گناہ کرنے پڑتے تھے، اور یہاں تو گناہ ہماری آنکھ کھولتے ہی ہمارے سامنے موجود ہیں. کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ 60 سالہ زندگی بھی ہمارے لیے 500 سال سے زیادہ کے گناہ سمیٹ دیتی ہے. اے عزیزان گرامی وقار، میں سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات عرض کروں. مشہور تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں. آپ نے عبرت کے لیے بہت ساری چیزیں اپنی کتابوں میں بھی بیان فرمائی، اپنے واعظ و نصیحتوں میں بھی بیان فرمائی. فرماتے ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے، سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. ایک جنازہ سامنے سے جا رہا تھا. جنازہ جیسے ہی سامنے سے گزرا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. جنازے کے پیچھے پیچھے ہو لیے. ایک مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے تو جہاں تک استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے ساتھ چلنے میں بڑا ثواب ہے. حضرت حسن بصری اس کے ساتھ جنازے کے ساتھ چلنے لگے تو اس جنازے کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی بھی چلی جا رہی تھی. ادھر حقیقت جنازہ اس بچی کے باپ کا تھا جو جوانی میں چلا گیا تھا اور پیچھے اپنی چھوٹی بچی کو چھوڑ گیا تھا. بچی روتے ہوئے جا رہی تھی اور بے انتہا اس کے آنسو رخساروں سے رخسار بھیگے ہوئے تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہیں. وہ زارو قطار روتے ہوئے ایک بات کہہ رہی تھی، کہتی ہے کہ اے بابا جان، آج میرے اوپر ایسا وقت آیا کہ اس سے پہلے کبھی ایسا وقت نہیں آیا تھا. کبھی ایسا گھر میں یا زندگی میں ایسا وقت مجھ پر نہیں آیا کہ غموں کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا. میرا باپ میرے سامنے سے جا رہا ہے. بچی روتے ہوئے جا رہی تھی. امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، بیٹا ایسا مت کہو، یوں کہو کہ میرے باپ پر آج ایسا وقت آیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. تجھ پر نہیں، تیرے باپ پر جو آج وقت آیا ہے موت کا، یہ اس سے پہلے اس پر کبھی نہیں آیا تھا. جملے کو بدل دیا آپ نے. محفل میں یا قافلے میں جو تھے ان کو جھنجھوڑ دیا. یقیناً انسان کی زندگی میں موت جیسا وقت نہ کبھی آتا ہے نہ کبھی آئے گا. یہ سخت ترین وقت ہے ہمارے لیے جس کے انتظار میں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم اسی کے انتظار میں ہیں اور ہم سب ایک نہ ایک دن اس دنیا کو سدھار جائیں گے. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر وہ ننھی سی بچیا خاموش تو ہو گئی. روتے روتے وہ قبرستان تک گئی. دفن کر کے واپس آ گئے. دوسرے دن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچی اپنے کپڑوں کو اچھالتے ہوئے روتے روتے دوڑتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے. بھاگتی ہوئی قبرستان کی طرف گئی تو آپ بھی اس کے پیچھے ہو لیے کہ کل ہی اس کے باپ کا جنازہ گیا ہے اور اسے دفن کیا گیا ہے. آج یہ بچی کس طرف جا رہی؟ دیکھا تو دوڑتے ہوئے قبرستان میں داخل ہوئی اور اپنے باپ کی قبر کو لپٹ گئی. بے انتہا رونے لگی.
باپ کی قبر کی قدموں کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی بابا جان کل کی رات آپ کی کیسی گزری؟ اس سے پہلے والی رات میں آپ کو کھانا لا کر دیتی تھی، پتہ نہیں کل رات آپ کو کون کھانا لایا ہوگا۔ اس سے پہلے والی رات میں ابا جان میرے گھر میں جب آپ تھے میں پانی آپ کو پلاتی، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو آپ مجھے بلا لیتے، میں حاضر ہو جاتی۔ اور یہ قبر کی پہلی رات میں آپ کو جب ضرورت پڑی تو آپ نے کس کو بلایا ہوگا اور کون آپ کی پکار پر آیا ہوگا؟ بابا جان جب تک آپ گھر میں تھے آپ کی ضروریات کے لیے میں ایک قدم پر کھڑی رہتی تھی، یہاں کون آیا ہوگا؟ وہ باتیں کرتی جا رہی تھی قبر کے ساتھ۔ امام حسن بصری پیچھے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر اس کی باتیں سنتے جا رہے تھے۔ باپ سے وہ بے انتہا محبت کرتی اور زاروں قطار روتے ہوئے کہاں کہاں تک وہ کہہ گئی کہ ابا جان مجھے معلوم ہے آپ کو دوائیوں کی ضرورت پڑتی تھی، اب تو دوائیاں ختم ہو گئیں، لیکن اگر درد ہوا ہوگا قبر میں تو کسی نے دوائی دی نہیں ہوگی، کس کو آپ نے بلایا ہوگا، نہ جانے کل کی رات کیسے گزری ہوگی۔ بستر میں آپ کا جھاڑ دیتی تھی اور میں بچھایا کرتی تھی، کل کی پہلی رات تھی آپ کی قبر میں، کسی نے بستر بچھایا بھی کہ نہیں بچھایا؟ وہ اپنے مرحوم باپ سے روتے ہوئے جب یہ کلام کر رہی تھی تو حضرت امام حسن بصری سے رہا نہ گیا، سامنے آ گئے، اس بچی کو اٹھا لیا۔ توجہ چاہتا ہوں اے عزیزو، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات نے مجھے بے انتہا رونے پر مجبور کر دیا۔ میں پڑھتے پڑھتے میں بھیگ گیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں بچی بیٹا ایسے مت بات کرو اپنے باپ سے کہ کل کی رات کیسے گزری، میں کھانا کھلاتی تھی پہلے، اب کون کھلایا؟ میں پانی لا کر دیتی تھی اب کون پلایا؟ میں بستر بچھاتی تھی اب کون بچھایا؟ نہیں، اب اپنے ابا سے یوں پوچھو اے ابا ہم نے پاک صاف کفن دیا تھا اب تک وہ باقی ہے یا نہیں؟ یہ پوچھو اپنے باپ سے کہ ہم نے کفن بہت صاف ستھرا آپ کو پہنایا تھا، وہ کفن اب تک برقرار ہے بھی کہ نہیں ہے؟ یہ پوچھو اپنے ابا سے اے بابا جان ہم نے آپ کو غسل دیا تھا، وہ جسم اب تک صحیح سلامت ہے یا کیڑوں کی غذا بنا دی گئی؟ اپنے ابا سے پوچھو کل میں سرما لگا کر بھیجی تھی، کہیں ان آنکھوں میں پیپ تو نہیں آ گیا؟ آج اپنے باپ سے یہ پوچھو ہم نے نہلا کر کے صاف ستھرے آپ کو بال بنائے تھے، کہیں ان بالوں میں رب ذوالجلال کی طرف سے بچھو تو نہیں چھوڑ دیے گئے؟ اپنے باپ سے یہ پوچھو علماء سے ہم نے سنا ہے ابا جان کہ مردے کا کفن بھی ختم کر دیا جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا دیا ہوا کفن بھی آپ کو نکال دیا گیا ہو اور آپ کو بے ابرو کر دیا گیا ہو؟ اس لیے کہ سنا ہے جس نے دنیا میں اپنے لباس کا خیال نہیں کیا اسے قبر میں بھی اور حشر میں بھی بے عزت و ذلیل کر دیا جائے گا۔ اپنے باپ سے یہ پوچھو کہ ابا جان تمہارے رخسار صحیح سلامت ہیں یا نہیں، تمہاری زبان سلامت ہے یا نہیں؟ کھانا پینا تو دنیا میں ختم ہو گیا، بچی اب یہ پوچھو کہ رب نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ بیٹا باپ سے یہ پوچھو کہ نکیرین کس طرح سے آئے تھے، قبر کو کس طرح سے کھولے تھے، سوالات کس طرح سے کیے تھے۔ کہتے 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 امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قبرستان سے پھر آپ کو اٹھا کر کے لایا گیا۔ ان تمام چیزوں میں اے میرے عزیزوں کیا یہ عبرت کی بات نہیں ہے؟ یقیناً ہماری قبر کی وہ پہلی رات جو ہماری زندگی میں کبھی ایسا وقت نہ آیا ہوگا وہ وقت لے کر آنے والی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اے کاش تم فرشتوں کو دیکھتے کہ وہ روح کیسے نکالتے ہیں۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے اے کاش تم اگر یہ دیکھ سکتے کہ فرشتے روح کیسے نکالتے ہیں۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، پہلے ان کے منہ پر مارتے ہیں پھر پیٹھ پہ بھی مارتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں، کہتے ہیں حدیث سنو، حدیث پاک سنو، جب کافر کی یا بدبخت کی گنہگار کی روح نکالنے کے لیے فرشتوں کی جماعت آتی ہے،
जमात आती है और उससे कहते हैं उखरिजी अय्यतुहन नफ्सुल खबीसा फिल अजसादिल खबीसा, ऐ बुरी जान बुरे जिस्म में जो सरायत कर गई थी, बाहर निकला, बाहर निकला। फरिश्ते उससे पुकारते हैं रूह निकलने से कबल, और उसके बाद क्या कहते हैं, अबशिरी अबशिरी मिन हमीमिन व गस्साक व आखर मिन शक्लिही अज़वाज, तुझे बशारत हो जहन्नम के खौलते हुए पानी की, और तुझे बशारत हो जहन्नम के कांटेदार दरख्त की। आजा बाहर, आजा, निकल जा। ला मरहबम बिहिम इन्नहुम सालुन नार, तेरे लिए कोई बशारत खुशखबरी नहीं, तेरे लिए कोई मरहबा नहीं, तू तो जहन्नम की मेहमान बनने वाली है। और उसके बाद रूह को निकालना यह अलग अजाब है, और काफिर का या एक गुनहगार का सिर्फ मलकुल मौत को देखना एक अलग अजाब है। रूह को लेकर आसमानों की तरफ जब फरिश्ते जाते हैं, दरवाजा खटखटाया जाता है, यह हदीस पाक में मौजूद है। इफ्ताहुल बाब, फरिश्ते कहते हैं दरवाजा खोल लो। दरबान जो मलाइका है वो पूछते हैं कौन है, किसकी रूह है? कहते हैं ये फलां है, फलां का बेटा था, या फलां है, ये फलां की बेटी है, इसको लाया गया है। वहीं से पहले आसमान के फरिश्ते देखते हैं और कहते हैं हादा नफ्सुल खबीसा फिल जसदिल खबीस, ये बुरी जान ले आए हो जो बुरे जिस्म में था, जो रब तबारक व तआला की जमीन को लाल करके आया है, जो रब तबारक व तआला की कायनात में अपने गुनाहों के धब्बे छोड़ाया है। ला फतहल्लाहु अलैकुम, अल्लाह की तरफ से आज तुम्हारे लिए कोई दरवाजा ना खुलेगा, वापस इसे ले जाओ। यहां तक कि मलाइका उसकी रूह को भटकते हुए तौर पर गलीज जगहों पर छोड़ जाते हैं, यह हदीस पाक में है। और फिर नेक बंदे की रूह निकालने के वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मलकुल मौत खूबसूरत लिबास में अपनी जमात के साथ हाजिर होते हैं, और पाकीज़ा तबीयत वाला नेकोकार बंदा उसके सिराने पर बैठकर कहते हैं अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ पाकीज़ा जान के मालिक, उखरुजी उखरुजी व अबशिरी मिन रौदतिन व रैहान वला गज़बिन मिन अर्रहमान, बाहर आजा, तेरे लिए बशारत है कि सारी जन्नत सजाई गई है। रौदतुन व रैहान, रेहान फूलों से आज तेरे लिए सजाया गया है, बाहर आजा। और आज तेरे लिए रब का कोई गजब भी नहीं है, ला गज़बिन मिन अर्रहमान, रहमान का कोई गजब आज तुझ पर नहीं है, बाहर आजा। इरजिई इला रब्बी की रादियतम मरदिया, अपने रब की तरफ राजी होकर के आजा, खुशी खुशी आजा। उसकी रूह को मखमल में छुपाकर एक खूबसूरत तश्तरी में लेकर फरिश्ते मलाउल आला के पास पहुंचते हैं, और जब आसमान का दरवाजा खटखटाया जाता है और फरिश्ते कहते हैं फलां का बेटा या फलां की बेटी आज उसकी रूह लाई गई है, पहले आसमान के फरिश्ते कहते हैं अन्नफ्सुल हमीदा फिल जसदिल हमीद, पाकीज़ा जान है और पाकीज़ा जिस्म में थी, इसके लिए दरवाजे खोले जाए। दरवाजा एक नहीं, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातों आसमान के दरवाजे खोले गए, हत्ता कि ये पाकीज़ा जान, ये गुनाहगार नहीं, नेकोकार तबीयत की रूह सातवें आसमान के ऊपर भी अर्श आला के नीचे मस्कन बनाकर रहती है। यहां तक कि रब ताला फरमाता है कि अब तुझे जन्नत के दरवाजे खुलने तक मेरे इसी जिलों में, मेरी इस रहमत के साए में जगह दी जाती है। तेरे लिए अब कोई इंतजार नहीं, तेरे लिए खुशियां हैं। ऐ अजीजा ने गिरामी, ये दो तरह की चीजें हदीस पाक में मिलती हैं। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारा शुमार कौन सी जमात में है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमें कौन से मलाइका रूह निकालने के लिए आने वाले हैं, अजाब के या रहमत के। मलकुल मौत किसको अपने साथ लेकर आने वाले हैं। हत्ता कि कुरान पाक की आयतें पढ़ते पढ़ते यहां तक मैं रुक गया। अल्लाह ताला ने फरमाया
अखरिजू कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम। और रब तबारक व तआला फरमाता है, ए महबूब आप फरमाते कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम, मलकुल मौत को जो जिम्मेदारी दी गई है वो तुम्हारे ऊपर पूरी करके रहेंगे, वो रूह तुम्हारी निकाल कर रहेंगे। और जब ये कहेंगे अखरिजू निकल आओ बाहर, तो बाजों की रूह छटपटाती है, आज़ा में जो सरायत कर गई है निकलने से पहले बेकरार होती है और रब ताला के हुजूर ये कहने लगती है, ए रब्बे जुल जलाल थोड़ी सी मोहलत दे थे, रब्बिरजिऊन है ला मुझे लौटा दे वापस, थोड़ी देर के लिए लौटा दे, लअल्ली अअमलु सालिहा फीमा तरक्त, मैं थोड़ी नेकियां करके फिर आ जाऊंगा, मैं थोड़ी सी अच्छाइयां करके आ जाऊंगा। इरजिऊ है मौला मुझे लौटाने का हुक्म तू दे दे। और यहां तक कि काफिर भी कहेगा मैं ईमान लेकर के आ जाऊंगा। रूह निकलने के वक्त हर एक की ये कैफियत होगी। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हर जान पछताएगी, हर इंसान पछताएगा, चाहे वो नेक हो या गुनहगार। कहा कैसे? कहा नेक इस बात पर पछताएगा कि ज्यादा क्यों नहीं कर सका, और गुनहगार इसलिए पछताया कि मैं गुनाह क्यों किया, आज मुझे भुगतना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। अजीजा ने गिरामी, मुझे एक बात याद आती है, चंद सालों पहले, ये बहुत पुराना कोई वाकया नहीं है, लाहौर में पाकिस्तान में एक बुजुर्ग ने इस वाकये को रिवायत में बयान फरमाया कि मस्जिद में एक शख्स ऐसा आया था कि वो सबसे कह रहा था कि मेरी थोड़ी सी तकरीर सुन लो, मेरा बयान सुन लो। तो लोग कहां किसका बयान सुनने के लिए बैठते हैं नमाजों के बाद। उस बुजुर्ग ने लोगों को बिठाया कि इसका वाकया हकीकत का है, जरा सुन के चले जाना। जब इमाम की गरजदार आवाज आई तो लोग बैठ गए, वरना किसका कौन सुनते हैं। देखने में एक फकीर आदमी दिख रहा था जो आया हुआ है, वो खड़ा हुआ और कहा, ऐ मेरे दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी की हकीकत बताने तुम्हारे सामने आया हूं, मैं अपनी जिंदगी की एक हकीकत तुम्हें सुनाने के लिए आया हूं। है मेरे अजीजों, इस वाक़े को सिर्फ मैं इसलिए नकल कर रहा हूं शायद हमारे बच्चों को इबरत मिल जाए। वो फकीर खड़ा हुआ जिसका चेहरा देखने में लग रहा था कि कोई मुफलिस और गरीब आदमी है, खड़े होकर के उसने बयान करना शुरू किया कि मैं बकरियां चराया करता था। आज से चंद दिनों पहले या चंद महीनों या सालों पहले बकरियां लेकर मैं जंगल की तरफ पहुंचा। तो जंगल में जाने के बाद शाम का वक्त करीब आया था कि मैं बकरियों को समेट रहा था, अचानक मुझे हाथी के चिंघाड़ने की आवाज आई और बहुत खौफनाक आवाज। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई हाथी पागल हो गया है, कोई हाथी सरकश हो गया है। वो दरख्तों को टक्कर मारते हुए, धम-धम की आवाज करते हुए तेजी से दौड़ता आ रहा था। मुझे जिस्म में कपकपी सी आ गई कि कोई हाथी पागल हुआ है और वो फिर किसी चीज को नहीं देखेगा, मसल देगा। हैरत की जब आंखें मेरी फटी रह गई जब मैंने देखा हाथी मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। वो इतना खतरनाक और बहुत भारी जिस्म का हाथी था। तो मैं बच बचाते सारी बकरियां छोड़कर भागने लगा कि मैं कोई पनाह ढूंढ लूं। जाहिर सी बात है कोई दरख्त बाकी नहीं रहता उस हाथी के हाथ में। वो अपनी सूंड से दरख्तों को अपना लुकमा बना रहा था। दरख्त पर चढ़ने को तो मैंने आफियत नहीं समझी, दौड़ता रहा और पुकारता रहा कि मुझे कोई पनाह मिल जाए, कोई पनाह मिल जाए। इसी असना में एक छोटी सी इमारत मुझे दिखी, गुंबद टाइप की। ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई कब्र होगी, पुराने जमाने में किसी की कब्र बनाई गई होगी अंदर। तो मैं उसमें अंदर दाखिल हो गया तो दरवाजे बहुत छोटे से थे, खिड़की टाइप के। अंदर अंधेरा और हकीकत में वहां एक कब्र थी, कब्र मौजूद थी। वो हाथी दौड़ाता हुआ वहां तक पहुंच गया और जब वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता था, छोटे से दरवाजे थे, तो उसने अपनी सूंड अंदर दाखिल की मुझे पकड़ने के लिए या मुझे रौंदने के लिए। उस दरवाजे के अंदर से सूंड दाखिल किया और उसकी सूंड खाली सिर्फ मुझे टकराती थी तो मेरा जिस्म पूरा हिल जाता था। बच बचाते मैं
किसी किनारे, दीवार के किनारे छुपा रहा, अंदर के उस कुब्बे में, उस छोटी सी इमारत में। अचानक देखा मैं कि कब्र से कुछ बिच्छू निकल आए और इतने खतरनाक बिच्छू थे कि वो बिच्छू रेंगते हुए, जाहिर सी बात है बिच्छू उड़ता नहीं, दीवारों पर आने लगे। मैंने देख लिया कि ये बिच्छू डंक मार सकता है। अब मेरे पास बचने की कोई सूरत नहीं थी। एक तरफ बाहर हाथी है और यहां बिच्छू निकले हुए हैं। उस गुंबद से एक चैन लटक रही थी, जंजीर, मैं उससे लटक गया और अपने आप को बचा रहा था। इसी असना में मैंने देखा कि हाथी के सूंड को एक बिच्छू ने डंक मारा। दीवार पर चलते हुए एक बिच्छू ने हाथी को डंक मारा, जिससे हाथी फिल फौर मर गया, खत्म, बाहर मर गया और उसकी सूंड भी बाहर पड़ी थी। ऐसे मरा कि उसकी सांसें भी नहीं सुनाई दे रही थी, कुछ भी नहीं। और इसी हसना में वो कहता है, मैंने देखा कि बिच्छू भी अंदर चले गए, नहीं थे, आसपास कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरे बचने का कोई रास्ता निकल आया, नहीं तो उसने अपनी मौत को बहुत करीब देख लिया। वो कहता है, मैं दरवाजे से बाहर निकल आने की सोच रहा था, लेकिन दरवाजे के बाहर ये देव हैकल हाथी पड़ा हुआ है। उसके मर जाने के बाद भी उस पर से मुझे गुजरना पड़ता, उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। हाथी के ऊपर से मुझे गुजरना था और इतना खतरनाक हाथी के मरने के बाद भी हमारे अंदर हैबत तारी कर रहा था। वो शख्स कहता है, ना चाहते हुए भी मैं दरवाजे से निकला और हाथी के ऊपर जैसे ही मैंने पैर रखा, उसके पेट में मेरा पैर घुस गया अंदर। वो हाथी गल गया था अंदर से, पैर अंदर गया, मैंने पैर बाहर निकाला तो मेरे पैर का गोश्त पूरा खत्म हो चुका था। और उसी तरह मैं लंगड़ाते हुए बाहर किसी तरह निकल आया और बच गया। वो तहबंद पहन करके मस्जिद में बयान कर रहा था, यही फकीर, और सारे लोगों को उसने अपनी तहबंद उठा करके दिखाई तो सिवाय हड्डी के कुछ नहीं था उसके पैरों में। सारा उसके पैर का गोश्त खत्म है, सिर्फ घुटने का एक और बाकी पिंडलियों की एक हड्डी दिख रही थी। उसने कहा है, दोस्तों मैं ये वाकया इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि कब्र से निकला हुआ एक बिच्छू हाथी को डंक मारा। वो इतना जहरीला था कि हाथी फिलफौर मरा भी और जिस्म गला भी, और गले हुए जिस्म पर मेरा पैर पड़ा तो गोश्त खत्म हुआ। ऐ रब्बे जुल जलाल, अगर हमारी कब्रों में वो बिच्छू आए तो फिर हमारा अंजाम क्या होगा, हम सबका अंजाम क्या होने वाला है। और वो कहता है, दोस्तों शायद मुझे रब तबारक व तआला ने कोई पैगाम देने के लिए इस वाक़े को मेरे सामने फरमाया होगा कि मुझे इबरत बना करके तुम्हारे सामने पहुंचाया है। बाज आ जाओ, तुम्हारी ये मुख्तसर सी दुनिया तुम्हें लज्जतों के समंदर में डुबो देगी, मार कर रख देगी और तुम अपने रब से बहुत दूर कहीं किसी जगह गिर जाओगे और फिर तुम्हें अजाब के फरिश्ते ही उठा कर ले जाएंगे। ऐ अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं कितनी ऐसी चीजें देखूं आपको। हजरत सुफियान सौरी रब्बाहु तआला अन्हु के जमाने में एक छोटी सी लड़की, छोटी क्या जवान लड़की का इंतकाल हुआ था। हजरत सुफियान सौरी रब्बाहु तआला अन्हु ये भी मशहूर ताबई हैं, फरमाते हैं बाप की अकलौती थी, बाप बहुत बहुत पैसे वाला था, हर उसकी ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन जवानी में मर गई, कब्र में दफन कर दिया गया। ये बहुत रोया, बहुत रोया। हजरत सुफियान सौरी के पास आकर कहता है, मुझे मालूम नहीं वो दुनिया होती कैसी है, कब्र की दुनिया कैसी होती है। मेरी बेटी बहुत मुझे अजीज थी, बहुत प्यारी थी, दफन करके आने के बाद एक ही ख्वाहिश मुझे सताती है, काश मैं उसकी कब्र की जिंदगी को एक बार देख लूं, वो कैसे है, किस हालत में है, मैं एक बार उससे बात कर लूं। हजरत सुफियान सौरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, आज रात जाओ, ये वजीफा पढ़ो और अपनी टोपी दी पहनकर सो जाओ। वो बंदा कहता है, मैं आया घर, उस इमाम के बताए हुई बात पर अमल किया, उनकी टोपी पहनकर सोया तो फौरन मैंने देखा हिजाबात हट गए हैं, मैं अपनी बेटी की कब्र के पास खड़ा हूं और मैंने उसको ऐसी हालत में देखा कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी बेटी के इंतकाल को एक ही दिन हुआ था, लेकिन वो नंगी पड़ी हुई थी, उसके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था।
حد تو یہ ہے کہ اس کا سر اتنا بڑا کہ پہاڑ کی شکل اختیار کر گیا ہے، بہت بڑی اور بھیانک شکل بنائی گئی۔ میں نے بیٹی سے پوچھا کہ اے بیٹا تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ وہ زار و قطار چیخنے لگی اور کہنے لگی ابا جان تم نے ہر میری خواہش پوری کی، یہ دیکھو جو میں اپنے بال کھلے رکھ کر باہر گھومتی تھی، فرشتوں نے میرے سر کو پہاڑ کے جیسا بڑا بنایا اور میرے ہر بال کو درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں ان جڑوں کی طرح بنایا، اور ایک فرشتہ ایک جڑ کو کھینچتا تھا، جیسے میرے ایک بال کو کھینچا تو میرے سر میں گڑھا پڑ جاتا تھا، جیسے کسی درخت کے جڑ کو ہلائیں تو پوری زمین ہل جاتی، کھڈے پڑ جاتے ہیں۔ میرے ایک ایک بال کو اتنا بڑا بنا کر کھینچا گیا، میرے سر میں گڑھے پڑ گئے۔ اور ایک فرشتہ آیا، میرے لبوں کو میرے ہونٹوں کو دیکھ کر کہ میں رنگ لگایا کرتی تھی، اس کو اس فرشتے نے آگ کی کینچی سے کاٹ دیا۔ آپ دیکھیں کہ صرف میرے دانت دکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، میرے جسم پر اب ہونٹ نہیں ہے، میرے چہرے پر صرف میرے دانت نظر آ رہے ہیں۔ وہ کہتی جا رہی تھی کہ میرے جسم کو میں نمائش کے لیے تیار کرتی تھی، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے زیب و زینت کے لیے تیار کرتی تھی۔ ابا جان کچھ ایسے فرشتے آئے جنہوں نے میرے کفن کو بھی ہٹا دیا اور مجھے دوزخ کا لباس سب سے پہلے پہنایا گیا۔ اس دوزخ کے لباس کو پہنتے ہی میرا جسم پیپ کی شکل اختیار کر گیا اور اتنا گلا کہ ایسا لگتا کہ اب کسی گٹر میں ڈال دیا جائے تو میرا جسم بہہ جائے گا۔ لیکن اچانک ایک فرشتہ پھر آیا اور کہا رب کا حکم ہے کہ اس کا جسم دوبارہ بنایا جائے، اس کو پھر سے دوسری چمڑی پہنائی جائے، یہاں تک کہ مجھے پھر دوسری چمڑی پہنائی گئی۔ یہ عذاب کل کی رات مجھے کئی ہزار مرتبہ دیا گیا ہے، ایک رات میں کئی ہزار مرتبہ مجھے چمڑیاں پہنائی گئی، کئی مرتبہ جسم بدلے گئے اور صبح تک وہی ہوتا آیا ہے۔ میرے ناخنوں کو کھینچا گیا ہے، میری آنکھوں میں سلائیاں ڈالی گئی ہیں۔ اے میرے باپ، یہاں کا ایک پل ایک صدی سے بڑا ہے، یہاں کا ایک منٹ 100 سال سے بھی زیادہ لمبا ہے۔ آپ شاید مجھے کچھ قرآن پڑھایا ہوتا، آپ نے کچھ مجھے اللہ اس کے رسول کی باتیں سکھائی ہوتی تو میں ان ملائکہ کو کوئی تو بات کہہ کر کے بچ جاتی۔ یہ بار بار مجھ سے سوال کرتے ہیں اور میرے پاس ان کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ وہ باپ سنتا رہا یہاں تک کہ جب اس کی نیند بیدار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا جسم پورا ہل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا میں نے وہ کچھ دیکھا جس کے بعد اب دنیا میں کسی چیز کی لذت باقی نہیں رہ گئی۔ اب یہاں کا میٹھا نہیں لگتا ہے، یہاں کا نمکین نہیں لگتا ہے، حتیٰ کہ مجھے اب پانی بھی یہاں کا زہر لگنے لگا ہے۔ میں نے دودھ کو بھی دیکھا تو یہ مجھے شراب لگنے لگ گیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے میری تمام چیزیں اٹھ گئی ہیں۔ اے میرے عزیزو، آج یہ تمام باتیں صرف میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کیا ہم نے جینے کے آج طریقے ایسے بنا نہیں رکھے ہیں؟ یاد رکھو کہ تمہیں بھی اور مجھے بھی اور سب کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کیا جانا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں بہت بڑی لمبی کتاب دی جائے گی جسے سب کو پڑھ کر سنانا ہے۔ اس دن تم چیخ کر کے کہو گے لا یغادر ھذا ما لھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا۔ یہ کتاب کیسی میرے ہاتھ میں دے دی گئی کہ اس میں کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی، کوئی بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی، سب لکھ دیا گیا ہے۔ پھر وہ دن بھی آئے گا، ہم سب کپ کپاتے ہوئے رب تعالیٰ کے حضور چیخیں گے، روئیں گے، اور اس وقت یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائے گا کہ آج لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، اللہ ان سے آج بات بھی نہیں کرے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے لا یرحمو، ان پر کوئی رحم بھی نہیں کیا جائے گا، ان پر کوئی شفقت نہیں کی جائے گی، کوئی مہربانی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے آج وقت کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے ائمہ کرام نے بار بار جو ہمیں تنبیہ کی ہے، نصیحتیں کی ہے اور فرمایا ہے کہ تم اپنے وقت ہوتے ہوئے ہی
اپنی اصلاح کر لو، اپنی توبہ پر قائم ہو جاؤ، اپنی نمازوں کو صحیح کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھ دی جائے۔ تم اپنی پچھلی تمام گناہوں کی سابقہ گناہوں کی تلافیاں کر لو۔ رب تعالیٰ بے شمار خطاؤں کو معاف کرنے والا رحیم و کریم و غفار و ستار رب ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے مولا کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو قبر و حشر کے عذابات سے محفوظ فرما۔ ہم نہیں جانتے اے رب ذوالجلال کہ ہماری روح کس حال میں قبض کی جانے والی ہے، ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت کس زمین کے خطے پر آنے والی ہے۔ اے رب ذوالجلال ہم نہیں جانتے کس بیماری میں تو ہمیں گرفتار کر کے اٹھانے والا ہے۔ مولا ہم سب نہیں جانتے کہ کون سی گھڑی اور کون سا وقت ہمیں اٹھا کر لے جانے والا ہے۔ اے رب ذوالجلال ہم یہ تک نہیں جانتے موت کے وقت ہم نے جن کو دوست سمجھا وہ ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے موت کے وقت ہمارے بچے بیویاں بیٹیاں سب ساتھ ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ نہ جانے زمین کے کس خطے میں تو ہمیں موت کا پیغام بھیجنے والا ہے، ہواؤں میں یا سمندروں میں، پانی میں یا آگ میں، ہمیں اس بات کی آج کوئی خبر نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم تجھ سے اس طرح سے بے خوف زمین پر گھومتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ لوٹنا ہی نہیں ہے، لوٹنا ہی نہیں ہے۔ تو نے ہمیں قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے، اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں یہ گنہگار، یہ عاجز و شرمندگی کے ساتھ کہ ہم سب کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو معافی کا قلم ہم سب کے نامہ اعمال پر پھیر دے۔ ستار و غفار خدا جلیل القدر انبیاء کرام علیہ السلام نے جس طرح کی ہمیں بشارتیں دی ہیں یا وعیدیں سنائی ہیں ان تمام پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین بچوں کو نیک سلیقے عطا فرما، جوانوں کے بگڑے ہوئے راستوں کو عطا صحیح کر دے، بوڑھوں کو مولا جانے سے پہلے اصلاح حال کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بچیاں بیویاں بیٹیاں بہویں بہنیں مائیں سب کو مولا عزت و عصمت اور ان کے چادر عفت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ کریم خدا بس اخیر میں اتنی التجا ہے وہ منہ دکھا، وہ منہ دے جو تیرے نبی کو دکھانے کے قابل ہو۔ مولا اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جا۔ مولا جب تک تو ناراض ہے ہم سب کو اپنی ناراضگی سے دور کر دے، توبہ کی توفیق مرحمت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔